عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر لینے کے بعد ان تمام روحوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے انبیاء کی روحو، یہ میرے محمد مصطفیٰ ہیں جن کی نبوت کے صدقے، جن کی رسالت کے صدقے میں نے تمہارے سروں کے اوپر نبوت اور رسالت کا تاج رکھنا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو میں نے زمین نہ بنانی تھی، آسمان نہ بنانے تھے، میں نے دنیا جہان کی کوئی چیز نہ بنانی تھی. کائنات تو کائنات رہی، اگر یہ نہ ہوتے میں نے اپنا رب ہونا دنیا والوں کو ظاہر کرنا ہی نہیں تھا. میں نے اپنی پہچان بھی اسی کی خاطر کی ہے. میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ اس محبوب کی خاطر بنایا. تمہارے سروں پہ اگر نبوت کا تاج رکھا، اس کی خاطر رکھا. مولا کریم اگر اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کا اتنا مقام ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا تمہارے اوپر آرڈر یہ جاری ہوتے ہیں، چونکہ ان کی وجہ سے تمہیں نبوتیں ملی، اب شکرانے کے طور پر تم اس مصطفیٰ کے نور کے گرد چکر کاٹو، اس مصطفیٰ کے نور کے گرد طواف کرو. مولا طواف کتنے دن کرنا ہوگا؟ 7 چکروں پہ مشتمل طواف ہے. 7 دنوں کا طواف ہوگا، 7 مہینے یا 7 سال ہمیں طواف کرنا پڑے گا. آواز ہے انسان، اے میرے انبیاء کی روحو، یہ بڑا خاص محبوب ہے. 1 چکر، 2 چکر، 7 چکر، 7 مہینوں کے چکر، 7 سالوں کے چکر. فرمایا اس کی کوئی وقت نہیں. اس نور مصطفیٰ کے گرد تم نے پورا 1,00,000 سال تک طواف کرنا ہوگا. 1,00,000 سال تک تم نے مصطفیٰ کی ذات کو مرکز بنا کے اس کی گرد گھومنا ہوگا. مصطفیٰ کی نورانیت عالم ارواح کے اندر موجود ہے. تمام انبیاء کرام کی روحیں مصطفیٰ کی نورانیت کے گرد طواف کر رہی ہیں. مولا طواف صرف چل پھر کے کرنا ہوگا، صرف چکر ہی کاٹنے ہوں گے کہ کچھ پڑھنا بھی ہوگا، ہم نے کچھ ذکر بھی کرنے ہوں گے، کل لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی بلند کرنی ہوں گی. فرمایا یہ طواف میری خاطر نہیں ہے، نہ میرے گھر کا طواف ہے، نہ میری ذات کے لیے طواف ہے. یہ طواف ہے میرے مصطفیٰ کے گرد، اور مصطفیٰ کی تعظیم میں طواف ہے، اور میرے مصطفیٰ کے شکرانے میں طواف ہے. تو چونکہ طواف ان کا ہے تو کلمہ بھی انہی کا پڑھنا ہوگا. طواف کے چکر بھی کاٹو اور ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انبیاء کی روحیں عالم ارواح کے اندر مصطفیٰ کے گرد چکر بھی کاٹ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کلمے کا ورد بھی کر رہی ہیں. 1,00,000 سال تک انبیاء کرام نے مصطفیٰ کے گرد چکر کاٹا اور ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا. یہ طواف کس لیے کروایا گیا؟ اتنا لمبا چوڑا طواف اور 7 کلمے کا ورد، یہ کیا ہے؟ کس لیے کروایا جا رہا ہے؟ ایک ہی مقصد تھا اس کا. خالق کائنات کی ذات اپنے انبیاء کرام کو پیغام دینا چاہتی تھی، ان کو ایک سبق دینا چاہتی تھی، ان کو یہ سمجھانا چاہتی تھی. اے میرے انبیاء کی روحو، یاد رکھنا آج عالم ارواح کے اندر ہم جس طرح تمہیں اس مصطفیٰ کے گرد گھما رہے ہیں، کل دنیا کے اندر جا کر بھی اسی مصطفیٰ کے گرد گھومنا ہوگا. اسی مصطفیٰ کے تم نے گیت گانے ہوں گے، اسی کے گرد طواف کرنے ہوں گے، اسی کے چکر کاٹنے ہوں گے. زمانہ تمہارا ہوگا، علاقہ تمہارا ہوگا، لوگ تمہارے ہوں گے، نبوتیں تمہارے سروں پہ ہوں گی، کتابیں تمہاری ہوں گی، لیکن زمانے تمہارے کے اندر چرچے میرے مصطفیٰ کے کرنے ہوں گے. علاقے تمہارے ہوں گے، لوگ تمہارے ہوں گے، محفلیں تمہاری ہوں گی، مسجدیں تمہاری ہوں گی، لیکن ان محفلوں کے اندر ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا. آج تمہیں پیغام دے رہا ہوں اس طواف کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے، کہ جس طرح آج مصطفیٰ کے گرد گھوم رہے ہو، دنیا میں جا کر بھی اسی مصطفیٰ کے تم نے گیت گانے ہوں گے، اس کے گرد طواف کرنا ہوگا. ہم انبیاء کرام کے اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا تک جتنے نبی ہیں، جس بھی نبی کی بات کریں، جس بھی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہر نبی مصطفیٰ کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے، ہر نبی مصطفیٰ کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے، ہر نبی اسی مصطفیٰ کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ سرکار کی نبوت، سرکار کی رسالت اور سرکار کی ذات والا شان اس کائنات کے اندر اصل حقیقت صرف آپ ہی کی ہے. اصل نبوت آپ کی نبوت ہے،
اصل رسالت آپ کی رسالت ہے، باقی سب نبیوں کی رسالتیں اور نبوتیں فروعی رسالتیں ہیں۔ فروعی یعنی کہ مانگ کے لی ہوئی، ادھار لی ہوئی، یا تحفے میں دی ہوئی، یا ہبہ کی ہوئی، یہ فروع کا مطلب ہوتا ہے۔ اصل نبوت آپ کی نبوت ہے۔ خالق کائنات نے اصل رسول، اصل نبی اور اصل نبوت کا تاج صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے سر کے اوپر رکھا، اور آپ کے تاج کے صدقے، آپ کی نبوت کے صدقے خالق کائنات نے پھر 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو تکلیف فرما دی۔ یہ حقیقت ہے اور یہ معنی اس بات کا۔ حضرات ذوالفقار انبیاء